ایک اور سوال جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک نان بلیور یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دن میں کیسے بنایا، جبکہ قرآن کریم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کن فیکون کہ ہو جا یا بن جا. تو یہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی کانٹرڈکشن آ رہی ہے. تو یہ 6 دن کا کانسیپٹ اور پھر کن کا کانسیپٹ، اس کو لے کے بہت سارے ملحدین جو ہے وہ آپ سے بھی اکثر یہ بات پوچھتے ہوں گے کہ یہ پھر اس میں کانفلکٹ انہیں نظر آتا ہے. اس کو ذرا واضح کریں تاکہ جن لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کا بھام ہے وہ ہم کلیئر کر سکیں. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ تو کنفلکٹ ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کن فیکون سے کر سکتے تھے تو 6 دن کی کیا ضرورت تھی، اور اگر کن فیکون سے کر دیا تو پھر ہاں جی دونوں کی ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. جی تو کن فیکون سے کیا یا 6 دن میں کیا. اس کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے اس کو ڈفرینس کو سمجھیں. ایک ہے عالم امر اور ایک ہے عالم خلق. عالم خلق میں چیزیں ٹائم اینڈ اسپیس کی پابند ہیں، وہاں چیزیں کاز اینڈ افیکٹ پہ چلتی ہیں. عالم امر میں اللہ تعالیٰ کا امر ہوتا ہے، کن ہوتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. اب ذرا اس چیز کو سمجھیے گا، یہ تھوڑا باریک نقطہ ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں. جی میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وہ جو پہلا ذرہ کہہ لیں اسے، یا جو ایک انتہائی ڈینس اسٹیٹ تھا، سنگولیرٹی تھی جس سے یہ پوری کائنات پھیلی، سائنس کو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آیا. صحیح، سائنس کو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آیا. اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب A Brief History of Time میں 1980s میں لکھتے ہیں، یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے ایگزیکٹ. اچھا پبلشڈ بک میں وہ کہتے ہیں، جسے برائٹسٹ مائنڈ یہ سمجھتے ہیں اس لحاظ سے، ایسٹرو فزکس کے لحاظ سے، وہ کہتے ہیں I cannot explain why the universe began the way it did. وہ ایک ایتھیسٹ ہیں، یہ بھی یاد رکھیے، ایتھیسٹ تھے. But all I can say that it was an act of God who intended to create beings like us. میں یہ ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا، وہ ڈینس اسٹیٹ کہاں سے آیا اور سب کچھ بن گیا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید کوئی خدا ہو جو ہم جیسی مخلوق کو بنانا چاہتا ہو تو اس نے یہ بنا. یہ اسٹیفن ہاکنگ کہہ رہا ہے، ایک ایتھیسٹ. کیونکہ وہ ذرہ کہاں سے آیا. اب یہ دنیا کیسے کام کرتی ہے؟ یہ کاز اینڈ افیکٹ پہ کام کرتی ہے. یہ ٹیبل کیسے بنا؟ کہاں سے؟ کہیں سے لکڑی آئی، اس لکڑی کو بنایا، آپ نے ٹیبل بنا دیا. تمام کاز اینڈ افیکٹ پہ کام کرتی ہے. صحیح. اور جب آپ اس پوری دنیا کا نظام دیکھتے ہیں، ہر چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو سب رول بیک کر دیتا ہے اس ایک ذرے پہ. صحیح. تو ذرہ کہاں سے آیا؟ سب کچھ تو آپ نے ڈھونڈ لیا، لیپ ٹاپ کے لیے یہاں سے مٹیریل آیا، مائک کے لیے یہاں سے مٹیریل آیا، پر جب آپ جاتے جائیں گے تو اینڈ پہ آپ پہنچیں گے اس ذرے پہ. وہ کہاں سے آیا؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ ذرہ کہاں سے آیا. اب یہاں پہ ایک کنسیپٹ ہے، اسے کہتے ہیں کریشن ایکس نیہیلو. کریشن ایکس نیہیلو وہ کیا ہے؟ کریٹنگ سم تھنگ فرام نتھنگ. صحیح. یہ ٹیبل بنانے کے لیے آپ کو لکڑی چاہیے، پر آپ کے پاس لکڑی نہ ہو اور آپ یہ ٹیبل بنا لیں، یہ ہوگا کریشن ایکس نیہیلو، جو اس دنیا میں انسان، اس کائنات میں پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ پاسبل صرف اور صرف کریٹر کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اور وہ کچھ بنا دے. اس کو عربی میں کہتے ہیں ابداع، کریٹنگ سم تھنگ فرام نتھنگ. میں 2023 میں امی بابا کے ساتھ حج پر گیا، تو میں کچھ عربک الفاظ اپنے ساتھ لے کے گیا جو نیٹو اسپیکر ہیں ان سے پوچھوں گا کہ اس کا معنی کیا ہے. اس میں سے ایک ورڈ تھا بدی، ابداع کا. کیونکہ سورہ بقرہ کی 117 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بدیع السماوات والارض. دیکھیں ایک جگہ کہتے ہیں خلقہ اور ایک جگہ کہہ رہے ہیں بدی. کیوں؟ بدی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خلقہ کیوں نہیں کہا؟ خلقت کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ بدی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو میں اس کو سمجھنا چاہ رہا تھا کہ بدی کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ خلق بھی کہہ سکتے تھے، بدی کیوں کہا؟ کچھ راز ہے نا اس میں. اس کے بعد کیا کہا؟ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اس میں کن فیکون کا ذکر کیا، خلقہ میں نہیں ذکر کیا، بدی میں کن فیکون کا ذکر کیا. اب آپ اس کو سمجھیں گے، آپ کہیں گے کہ کتنا خوبصورت ہے قرآن. تو جب بدی لفظ آیا تو کہا کن فیکون، خلق کے ساتھ نہیں کہا. اب ذرا اس کو سمجھیں. میں گیا تو میں نے وہاں مجھے ملے عودے تھا ان کا نام. ان کو انگلش ٹھیک سے نہیں آتی تھی. اچھا. مجھے عربک نہیں آتی تھی، تو ہم گوگل ٹرانسلیٹر استعمال کرتے تھے. اچھا. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے پاس، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بدی کا کیا مطلب.
قرآن کریم کا, اس کی قرآن کریم کی بڑی اسٹڈی تھی. تو وہ پہلے مجھے اشاروں سے کچھ سمجھانے لگا, پھر اس نے گوگل ٹرانسلیٹر میں ٹائپ کیا تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کچھ نہ ہو کچھ بنا دینا. اچھا, کچھ نہ اور کچھ بنا دینا. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ ہو تو کچھ بنا دینا کائنات کے لیے تب استعمال کیا جب وہ پہلا ذرہ عالم امر سے عالم خلق میں لے کے آئے. اس پہلے ذرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا بدیع السماوات والارض. سبحان اللہ, ویری ونڈرفل. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اب ایک پوڈ کاسٹ کا بھی صرف کن فیکون پہ کہیں گے. جی جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کن فیکون 8 جگہ پہ کہا ہوا ہے, کوئی 4-5 چیزوں کے لیے. ان میں سے ایک چیز کا بھی جواب آج تک سائنس نہیں دے پائی کہ جو بھی چیز کن فیکون سے ہوئی ہے, عالم امر سے آئی ہے, اس کا جواب سائنس نہیں دے ہی نہیں سکتی, کبھی بھی نہیں دے پائی, کیونکہ عالم امر کی چیز کو آپ عالم خلق کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے. تو اس کو کہا کن فیکون. ٹھیک ہے, اب ذرا سمجھیے گا. اچھا, تو وہ ذرہ جس کو سائنس کہہ رہی ہے ابھی اپنی پوری ریسرچ لگانے کے بعد, بلینز آف ڈالر سرچ کرنے کے بعد, ہمیں نہیں پتا کہاں سے آیا. اس کے بارے میں 1400 سال پہلے ایک کتاب عرب کے ریگستان میں صحرا میں کہہ رہی ہے کہ اس کا ابداع ہوا ہے, کچھ نہیں تھا اور یہ ذرہ آیا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ آج سائنس کے لیے ہمیں نہیں پتا کہ کچھ نہیں تھا تو کیسے آ گیا, اور وہ کتاب اس ٹائم سے کہہ رہی ہے کہ کچھ نہیں تھا اور یہ اس کا ابداع ہوا ہے. اب اس ذرے سے آج ہم جس پلانٹ پہ بیٹھے ہیں, جس کائنات میں, اس ذرے سے اس کائنات تک کیسے بنا؟ تو خلق ہوا, پھر بدیع نہیں تھا, پھر خلق ہوا. اور خلق میں چیزیں ہوتی ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ پہ. پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ 6 دن میں کیسے؟ ہاں, ہمیں تو معلوم ہے کہ 6 دن نہیں ہوئے, ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں. تو جو لفظ یوز ہوا ہے نا, ستت ایام یوم, عربک کو آپ تھوڑا سا بھی, جس کی تھوڑی سی بھی اسٹڈی ہو نا, تو وہ یوم کا مطلب دیکھے گا کہ یوم کا مطلب ایک مائل سٹون بھی ہو سکتا ہے, ایک ٹائم پیریڈ بھی ہو سکتا ہے, ایک فیز بھی ہو سکتا ہے, ایک سٹیج بھی ہو سکتا ہے. کیا قرآن کریم نے یوم کو صرف 24 گھنٹے کے لیے استعمال کیا ہے؟ نہیں. ایک جگہ کہا کہ ہمارا ایک دن آپ کے 1000 سال کے برابر ہے, ایک جگہ کہا کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. یہ تو عربک کی جس کو بیسک بھی نالج ہو تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یوم کا مطلب سٹیج, فیز, مائل سٹون بھی ہو سکتا ہے. اور اب دن کیا ہے ویسے ہم دن کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں؟ ہم تو ویسے سورج کے طلوع اور غروب سے, یا پھر اگر گھوم رہی ہے اپنی ایکسس پہ, تو جیسے وہ گھومتی ہے اس کے بیسس پہ سورج سامنے ہوتا ہے, دن ہو جاتا ہے. جی جی. تو سولر سسٹم تو 4.6 بلین ایئرز اگو بنا ہے, اور کائنات جو ہے وہ 13.8 بلین ایئرز اگو, تو اس سے پہلے دن ہی نہیں تھا. دن قرآن کریم کے مطابق عربک کلاسک ڈکشنری کوئی بھی دیکھ لے, کوئی بھی نیوٹرل سورس سے دیکھ لے, یوم کا مطلب ہوتا ہے سٹیج, فیز, مائل سٹون, ایک خاص ٹائم. مطلب میں آپ کو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ جب قرآن کریم ستت ایام کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے 6 سٹیجز, 6 فیزز. اب یہاں ذرا آپ اس کا کمال دیکھیے, بدیع کا کمال تو آپ نے دیکھا نا, اب ذرا ستت ایام کا کمال دیکھیے, آپ حیران ہوں گے. اور اگر آپ آنکھیں بند نہ کریں تو میرے خیال میں ہر کسی کو سجدے میں گر جانا چاہیے یہ باتیں سن کر. دیکھیں, ابھی بھی ناسا کی ویب سائٹ پہ یونیورس کی ہسٹری پڑی ہوئی ہے. جی. کتنے سٹیج ہیں؟ آئی تھنک 6 ہیں. ایک انہوں نے ایکسٹرا ڈالا ہوا ہے 7واں, پر وہ ہے دا فیوچر, آگے کیا ہوگا. اسے بھی قرآن کریم نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے, پر ہم آج تک کی بات کر رہے ہیں, فیوچر کی بات نہیں کر رہے. کتنے سٹیجز ہیں؟ 6 گناتا ہوں میں آپ کو بھی, ذرا سنیں. اچھا. اور ہسٹری بھی تھوڑی بتاتا ہوں کیسے بنا. سب سے پہلا سٹیج ہے انفلیشن. انفلیشن کیا ہے ذرا سنیے گا. انفلیشن وہ ہے جب وہ ذرہ آیا, کہاں سے آیا نہیں پتا, پر اس ذرے نے ایک دم پھیلنا شروع کر دیا. جیسے آپ ایک غبارہ پھلا رہے ہوں اور ایک دم وہ اتنا بڑا ہو جائے کہ پورا آسمان بھر دے. یہ پہلا سٹیج تھا انفلیشن. دوسرا سٹیج بگ بینگ اینڈ نیوکلیوسینتھسس. اس کے بعد ایک انرجی کا ہوٹ سوپ بن گیا, اسے کہتے ہیں نیوکلیوسینتھسس. پہلے نیوکلیوسینتھسس بنے. پھر اس کے بعد تھرڈ سٹیج آیا, وہ ایسے ہے جیسے ایک کچن,
جس میں بڑا قیاس بنا ہوا ہے اور ابھی اس کے انگریڈینٹ بن رہے ہیں کھانے کے, اور پھر دھواں ہے اور اندھیرا ہے. اور پھر آیا ریکمبینیشن. ریکمبینیشن کیا ہے؟ پہلی دفعہ ایٹم بننے لگے, اور سب سے پہلا آپ کو پتا ہے کیا بنا؟ ہائیڈروجن. جب پہلی دفعہ کائنات سٹارٹ ہوئی, جو سب سے پہلا بنا وہ ہائیڈروجن بنا, پھر ہائیڈروجن سے باقی بنتے گئے. تو پہلا انفلیشن, دوسرا نیوکلیوسنتھسس بگ بینگ, تیسرا ریکمبینیشن. میں ڈیٹیل میں زیادہ اس لیے نہیں تھا کہ بڑی سائنٹیفک ڈیٹیل ہے تو اس میں تھوڑا وجہ. پھر اس کے بعد آیا ڈارک ایجز. جب وہ ایٹمز بن گئے اس کے بعد اندھیرا چھا گیا, پھر ایک دفعہ پھر اندھیرا ہو گیا. 4th اسٹیج یہ ہو گیا. اس کے بعد گریوٹی نے جو ایٹمز بنے تھے نا اسے دبانا شروع کر دیا, گریوٹی فورس. اب گریوٹی ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سسپینس ہے, اسے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے گریوٹی کیا ہے, اس پہ کسی دن بات کریں گے. پر گریوٹی نے اس کو, آپ کو پتہ ہے ہماری کائنات جو ہے 4 فنڈامنٹل فورسز سے بنی ہے. گریوٹی, الیکٹرو میگنیٹزم, ویک نیوکلیئر فورس, اسٹرانگ نیوکلیئر فورس. اور سب سے پہلے جو فورس بنی وہ کون سی ہے آپ کو پتہ ہے؟ گریوٹی. اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں بگ بینگ کا ذکر کیا. اس کے بعد 31 نمبر آیت میں آپ کو پتہ ہے کس چیز کا ذکر کیا؟ اس میں جس کنسیپٹ کو ذکر کیا نا, اس میں اکثر ہم اس کو پہاڑ سے تشبیہ دے دیتے ہیں. وہ ایگزیکٹ گریوٹی کو ایکسپلین کرتا ہے فوراً بعد. بگ بینگ کے بعد سائنس کہتی ہے کہ جو سب سے پہلی اس 4 فنڈامنٹل فورسز میں جو فورس آئی نا وہ کون سی ہے؟ وہ ہے گریوٹی. اور قرآن کریم کا ایک ورڈ ہے, اب تھوڑا سا کر رہے ہیں پر وہ لنک ہے اس لیے کہہ رہا ہوں, ایک ورڈ ہے رواسیہ. ہم لوگ جو ہے وہ رواسیہ کو ہمیشہ پہاڑ کہہ دیتے ہیں, پہاڑ جبال ہے, یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ جیسے ہی بگ بینگ والی آیت کا ذکر کرتے ہیں نا, بگ بینگ والی آیت کا ذکر کرنا بنتا ہے کیونکہ بگ بینگ کی بات چل رہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ چیلنج کے طور پہ کہتے ہیں وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کافر انہیں کہتے ہیں جنہیں حق پتہ چل گیا پر اسے چھپا رہے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے اور ہم نے اسے الگ کر دیا. اور پھر اس کے بعد صرف اس کا اوریجن نہیں بتاتے, زندگی کا بھی اوریجن بناتے ہیں. اور ہم نے پانی سے پیدا کیا ہر زندہ چیز کو, اب بھی تم ایمان نہیں لے آؤ گے. یہ چیلنج ہے اس آیت کا. جیسے اس کا ذکر کیا نا اس کے بعد کہا کہ ہم نے اس زمین میں رواسیہ ڈال دیے ہیں کہ یہ تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے. اب ہماری زمین, آپ کو پتہ ہے سورج کس سپیڈ سے جا رہا ہے؟ تقریباً 7,20,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے. تو اس سپیڈ سے تو ہماری زمین کو کہیں رہ جانا چاہیے تھا. اس سے ہے کہ نہیں ایسے؟ بالکل. اگر 2 گاڑیاں 100 کی سپیڈ سے بھی ساتھ جا رہی ہو نا تو مینٹین کر پاتی ہیں؟ نہیں کر پاتی. ہمیں کس چیز نے باندھا ہوا ہے کہ ہم لڑک نہیں جاتے؟ گریوٹی نے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس زمین میں رواسیہ ڈال دیے ہیں کیا کہ یہ تمہیں لے کے کہیں لڑک نہ جائے, اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے. اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ زمین پہ ہم جو اس کی ٹوپوگرافی ہے, ٹوپوگرافی سے کہتے ہیں کہ راستے کیسے بنے ہیں, پہاڑ کیسے ہیں, ورنہ یہ سارے پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے, ہر جگہ K2 جیسے پہاڑ ہوتے, آپ رہ سکتے اس میں. تو ایک زمین کی ٹوپوگرافی کس وجہ سے بنتی ہے آپ کو یہ پتہ ہے؟ گریوٹی کی وجہ سے. 2 طرح کی گریوٹی ہمیں افیکٹ کر رہی ہے. ایک زمین کی اپنی گریوٹی, ہم اس پہ کیوں چل پا رہے ہیں, آپ قدم کیوں اٹھا پا رہے ہیں؟ کیونکہ گریوٹی اتنی بیلنس ہے کہ نہ اتنی تیز ہے کہ آپ قدم اٹھا سکے اور نہ اتنی ویک ہے کہ آپ اڑ جائیں. تو آپ اس پہ چل پا رہے ہیں کیونکہ یہاں کی گریوٹی بالکل بیلنس ہے. دوسری گریوٹی, سورج نے ہمیں اپنے ساتھ باندھ کر رکھا ہوا ہے. اگر سورج ہمیں باندھ کر نہ رکھے تو ہم سورج سے کہیں لڑک جائیں گے, پھر کیا ہوگا؟ سورج کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں آپ؟ بالکل بھی نہیں. فروزن. اور یہ آیت کب آئی؟ یہ آیت آئی فوراً بگ بینگ کے آیت کے بعد کہ ہم نے اس میں رواسیہ ڈال دیا. تو وہ گریوٹی فورس جو ہے نا, وہ جو میں آپ کو ابھی 5th اسٹیج کا بتا رہا ہوں, وہ گریوٹی نے کیا کیا, وہ جو ایٹمز بنے تھے اسے دبانا شروع کیا. وہ دبانا کیا تو اتنا دبایا, نیوکلیوسنتھسس سٹارٹ ہوا اور نیوکلیئر فیوژن سٹارٹ ہوا اور فرسٹ اسٹار بنا, لائٹ آئی, روشنی شروع ہوئی. پہلی لائٹ جو آئی تھی نا وہ ریکمبینیشن پہ آئی تھی 3,80,000 سال بعد, بگ بینگ کے 3,80,000 بعد. اسے ہم میئر کرتے ہیں, اس سے ہم کائنات کی ایج کا جو پتہ لگاتے ہیں وہ CMBR سے پتہ لگاتے ہیں, کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن سے پتہ لگاتے ہیں. وہ 3,80,000, پھر اس کے بعد پھر اندھیرا ہو گیا تھا, پھر روشنی آئی 5th اسٹیج میں. وہ کون سی ہے؟ وہ ہے ہمارے پاس فرسٹ اسٹارز. گریوٹی نے دبایا, اسٹارز بن گئے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ہماری زمین کیسے بنی ہے, سولر سسٹم کیسے بنا, یہ پورا یہ تمام ستارہ مرا ہے ایک تو ہم بنے. تو اس ستاروں سے پھر گلیکسیز ری آئونائزیشن سٹارٹ ہو گئی. 6th اسٹیج جو ہے اسے کہتے ہیں ری آئونائزیشن. اس میں پھر گلیکسیز بنی, یہ سب کچھ تیار ہو گیا. آپ جس پلانٹ پہ بیٹھے ہیں, یہ پوری کائنات جو دیکھ رہے ہیں, یہ پھر بنا ری آئونائزیشن میں. تو اب ذرا گنے,
ناسا کی ویب سائٹ پہ اب بھی موجود ہے. صحیح. انفلیشن فرسٹ اسٹیج, ٹھیک ہے. بگ بینگ اینڈ نیوکلیوسینتھسس سیکنڈ اسٹیج, ٹھیک ہے. ریکمبینیشن تھرڈ Third اسٹیج, stage. ڈارک ایجز فورتھ اسٹیج, فرسٹ اسٹار ففتھ اسٹیج, ری آئونائزیشن سکس اسٹیج. ونڈرفل. اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جب قرآن کریم نے کہا کہ 6 اسٹیجز میں 6 ایام میں نے بنایا, تو 6000 بھی کہہ سکتے تھے, 6 لاکھ بھی کہہ سکتے تھے, 2 بھی کہہ سکتے تھے. آپ کا ناسا جو بلینز آف ڈالرز لگا کر 6 اسٹیجز دے رہا ہے آپ لوگ کو, کیسے, کیوں؟ قرآن کریم تو یہ بھی نہیں ہے نا کہ بائی مارجن ٹھیک ہے. قرآن کریم 6 لاکھ نہیں کہہ سکتا تھا, 6000 نہیں کہہ سکتا تھا. اگر آپ کے لحاظ سے نعوذ باللہ غلط ہے, کسی انسان نے عرب کے صحرا میں لکھا ہے, تو اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ 6 ہی ہے؟ اس نے کیسے وہ فرسٹ اسٹیج جہاں پہ کریشن ایکس نیہیلو ہوا اس کو الگ کیا, اس کے لیے کن فیکون کہا, اور جو یہ 6 ہے اس کو خلق میں رکھا تو اس کو 6 میں ڈیوائڈ کیا, کیسے؟ میرے خیال سے بڑا ہی زبردست اور منفرد انداز میں آپ یقین جانیں کہ آپ کی ساری کنورسیشن میں میرے ذہن میں بہت سارے سوال آتے رہے, لیکن میں نے اس لیے ہولڈ رکھا کیونکہ آپ کہیں ڈسٹریکٹ نہ ہوں, اور کوئی بھی ملحد اگر ہمارے اس گفتگو کو سن رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس خوبصورتی کے ساتھ اور اس سے بہتر انداز میں شاید ہی کبھی اس نے اس میسج کو سمجھا ہو.